یہ کہانی ایک ایسی شخص کی ہے جس نے اپنی دولت کی ہوس میں ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کیا، مگر وقت نے اسے ایسا سبق سکھایا کہ آج بھی لوگ اس کا انجام سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک پرانے شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام جمال الدین تھا۔ وہ شہر کا ایک بڑا رئیس تاجر تھا جس کے پاس بے تحاشا دولت تھی۔ لوگ اس کے رعب و دبدبے سے ڈرتے تھے، مگر دل سے اس کا عزت نہیں کرتے تھے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ اس کی کمائی حرام کی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جمال الدین جوانی میں ایک غریب مگر ایماندار شخص تھا، مگر جب اسے دولت کی چمک نظر آئی تو وہ سب اصول بھول گیا۔ پہلے اس نے چھوٹے چھوٹے فراڈ کیے، مگر پھر سود، رشوت اور ناجائز کاروبار میں شامل ہو گیا۔ جب پیسہ آیا تو حویلی بن گئی، نوکر چاکر آ گئے، قیمتی گھوڑے، رنگ برنگ کپڑے، محض عیاشی کی ہر چیز اس کے پاس تھی، مگر جو چیز اس کے پاس نہیں تھی وہ سکون تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور ماں کی بد دعا زمین میں گرا دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ جمال الدین کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، جمال، میں نے تجھے غربت میں پالا مگر کبھی حرام کا نوالا نہیں کھلایا، تو کیوں اپنی بچوں کے لیے زہر اکٹھا کر رہا ہے؟ مگر جمال ہنس کر بولا، اماں، دنیا میں رہنے کے لیے پیسہ چاہیے اور پیسہ ایمان سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ سن کر ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں نے تیری پرورش میں کوئی کمی نہیں کی، مگر تو اگر حرام کی کمائی سے باز نہ آیا تو میں اللہ سے دعا کروں گی کہ تجھے ایسا انجام دکھائے کہ لوگ تیرا نام سن کر کانپ اٹھیں۔ یہ الفاظ جیسے بجلی بن کر گرے، مگر جمال پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ دولت کے نشے میں بدمست تھا۔ ریحان نامی ایک شخص جو جمال کے ساتھ کام کرتا تھا ہمیشہ اس سے کہتا، مالک، حرام کا مال پلتا ضرور ہے مگر کسی نہ کسی دن زمین کھینچ لیتی ہے۔ مگر جمال ہمیشہ جواب دیتا، ریحان، تمہاری ایمانداری تمہیں فقیر رکھے گی اور میری ہوشیاری مجھے بادشاہ بنا دے گی۔ ریحان نے ایک آخری بات کہی، مالک، بادشاہت اللہ دیتا ہے اور جب وہ چاہے چھین بھی لیتا ہے۔ یہ سنتے ہی جمال نے غصے میں ریحان کو کام سے نکال دیا، مگر شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ رات کا وقت تھا، حویلی کی ہر چیز سجی ہوئی تھی، خادم دروازے پر کھڑے تھے اور اندر قیمتی قالین بچھی تھی۔ جمال الدین شراب کی نشے میں دھت بستر پر گر گیا اور آنکھ لگ گئی۔ اچانک اسے خواب میں ایک اندھیرا دکھائی دیا اور ایک عجیب آواز سنائی دی، جمال الدین، تیرا وقت قریب آ چکا ہے، جو تو نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی تیرے ساتھ ہونے والا ہے۔ وہ چیخ کر اٹھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پانی پیا مگر ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر خود کو تسلی دینے لگا کہ یہ تو محض ایک خواب ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ صبح کے وقت جمال الدین حسب معمول اپنی حویلی میں بیٹھا تھا۔ نوکر اس کی خدمت میں حاضر تھے، مگر آج وہ بے چین تھا۔ رات کا خواب اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر اندر آیا اور جھک کر بولا، مالک، بازار میں عجیب افواہیں پھیل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کاروبار اب نہیں چلے گا۔ جمال نے غصے سے نوکر کو گھورا، کون بدبخت یہ بات کہہ رہا ہے؟ نوکر نے سر جھکا لیا، مالک کہتے ہیں بازار میں کسی اور کا راج ہونے والا ہے اور لوگ آپ کے خلاف بولنے لگے ہیں۔ جمال نے زور سے مکہ میز پر مارا، یہ سب بکواس ہے، میں سب کو خرید سکتا ہوں، مگر شاید اب دولت میں وہ برکت نہیں رہی تھی۔ شہر کا ایک اور رئیس تاجر بہرام خان، جو ہمیشہ جمال الدین سے حسد کرتا تھا، اس نے شہر کے بڑے تاجروں کے ساتھ سازش کی اور جمال الدین کے خلاف ایسی چال چلی کہ اس کی تجارت تباہ ہونے لگی۔ پہلے وہ دکاندار جو جمال سے مال خریدتی تھی، انہوں نے لین دین بند کر دیا۔ پھر وہ نوکر جو ہمیشہ اس کی خدمت میں رہتے تھے آہستہ آہستہ چھوڑ کر جانے لگے، اور آخر میں شہر کے سوداگر بھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ چند دنوں کے اندر ہی عجیب واقعات ہونے لگے۔ پہلے تو شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ جمال الدین کی دولت ناجائز طریقے سے آئی ہے۔ لوگ اس کے خلاف بولنے لگے، حتیٰ کہ بازار میں جب وہ نکلتا تو لوگ چپکے چپکے سے اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، دیکھو، یہ وہی شخص ہے جس نے حرام کا پیسہ کھا کر اپنا محل بنایا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر جمال کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی، مگر اصل تباہی ابھی باقی تھی۔ ایک دن جمال الدین کی ماں، جو ہمیشہ اپنی بیٹے کے لیے دعا کیا کرتی تھی، بیمار ہونے لگی۔
جمال اس کے قریب آیا اور کہا اماں آپ کو طبیب کے پاس لے کر جاتا ہوں، مگر اس کے ماں نے کمزور آواز میں کہا بیٹا اب دیر ہو چکی ہے، میں جا رہی ہوں، مگر جاتے جاتے اللہ سے دعا کروں گی کہ جو ظلم تو نے لوگوں پر کیا ہے اس کا بدلہ تجھ پر ضرور آئے۔ یہ سن کر جمال کی جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ اماں ایسی باتیں نہ کرے، میں نے سب کچھ آپ کے لیے ہی تو کیا ہے۔ ماں نے آہ بری، اگر سب کچھ میرے لیے کیا ہوتا تو حلال کماتا۔ بیٹا وقت قریب ہے، دیکھ لینا یہ دولت تیری کسی کام نہ آئے گی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے کسی نے جمال کے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اب بھی غرور قائم تھا۔ ماں کے انتقال کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے حالت خراب ہونے لگی۔ پہلے اس کا کاروبار برباد ہوا اور پھر اس کے نوکر بھی بھاگ گئے، مگر اصل تباہی اس دن ہوئی جب بادشاہ کے دربار سے سپاہی آئے۔ سپاہیوں نے اعلان کیا جمال الدین تمہیں گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ جمال چیخا یہ کیا مذاق ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ سپاہیوں کا کمانڈر بولنے لگا حکومت کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے تجارت میں دھوکہ کی ہے، غریبوں کا مال کھایا ہے اور ناجائز طریقے سے دولت کمائی ہے، اب تمہیں بادشاہ کی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ سب سن کر جمال کا دماغ چکرا گیا، مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جمال الدین کو پکڑ کر شہر کے سب سے خوفناک قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کبھی حویلیوں میں سونے کی بستر پر سوتا تھا، مگر اب جیل کی ٹھنڈی تاریک کمرے میں بیٹھا کانپ رہا تھا۔ جیل کے اندر اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جو وہ خود کبھی اپنی نوکروں اور غریبوں کے ساتھ کرتا تھا۔ کھانے کے لیے باسی روٹی دی جاتی، پانی میلا اور بدبودار ہوتا اور جیل کے سپاہی اس پر ہنستے تھے۔ ایک سپاہی نے طنزیہ انداز میں جمال الدین سے کہا کہاں گئی تمہاری دولت رئیس جمال؟ کہاں ہے وہ نوکر جو تمہاری جوتیاں اٹھاتے تھے، اور کہاں ہے وہ تاجر جو تمہاری چاپلوسی کرتے تھے؟ یہ الفاظ بجلی کی طرح اس کے دماغ پر گر گئی، مگر جمال جو کبھی غرور میں بولا کرتا تھا آج بالکل خاموش تھا۔ جیل میں رہتے رہتے جمال الدین کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ جو دنیا کی لذتیں کھایا کرتا تھا اب روٹی کی ایک ایک ٹکڑے کو ترسنے لگا۔ اس کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، چہرہ زرد ہو گیا اور آنکھوں کی گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ سب نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس کے وہی عزیز جو اس کے دولت پر پلتے تھے اب اس کا نام سن کر بھی کترانے لگے۔ ایک دن اس نے جیل کے باہر بازار کا شور سنا تو ایک قیدی سے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ قیدی نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم تمہاری حویلی نیلام ہو رہی ہے۔ یہ سن کر جمال کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا انصاف آتا ہے تو ظالم کے پاس نہ دولت بچتی ہے، نہ طاقت اور نہ ہی کوئی ہمدرد۔ جمال الدین اب بالکل تنہا تھا، بیماری بڑھ گئی تھی، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ قیدی بھی اس کے قریب جانے سے کتراتے تھے۔ ایک دن اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ جیل کے سپاہیوں نے قید خانے کی طبیب کو بلایا، مگر وہ آ کر صرف سر ہلا کر بولا یہ زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، جیل کے ایک کونے میں ایک کمزور بوسیدہ انسان کراہ رہا تھا مجھے معاف کر دو اے اللہ، مجھے معاف کر دو، مگر شاید معافی کے دروازے اب بند ہو چکے تھے۔ اچانک اس کی حالت بگڑنے لگی، اس کی سانس رکنے لگی اور چند لمحوں بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ جمال کی لاش جیل کے قیدیوں نے باہر نکالی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہی لوگ جو کبھی اس کے سامنے جھکتے تھے آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ آخری وقت میں چند غریب لوگوں نے رحم کھا کر اسے دفن کر دیا، مگر قبر پر کوئی نام نہ لکھا گیا، کیونکہ یہ ایک بے نام و نشان انجام تھا جو ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ دوستو، جمال الدین کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو دولت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے اور حرام کمائی کو اپنا سہارا سمجھتا ہے۔ یہ دنیا پانی ہے، دولت کی چمک عارضی ہے، اور جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ انسان کے اچھے اعمال ہے۔ حرام کمائی وقتی خوشی تو دے سکتی ہے، مگر آخر میں وہی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ سوچو سمجھو اور اپنے لیے وہی راستہ چنو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔
دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو دوسروں کو بھی شیئر کر دو تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کرے۔ شکریہ۔